السلام علیکم ناظرین، اللہ پاک کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا چھوٹا سا عمل بھی اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو بتاؤں گی کہ جو انسان بھی نماز میں یہ عمل کرے گا تو اللہ پاک اس کی پوری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی یہ عمل کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہودی اس عمل سے آج بھی بہت حسد کرتے ہیں اور جلتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، روایت میں ملتا ہے کہ نماز میں بندے کے ساتھ فرشتے بھی یہ لفظ دہراتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں اس عمل کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نماز کے علاوہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آج کا یہ آسان سا عمل بہت سے نیک بزرگوں سے ثابت شدہ ہے، اور ہر اللہ کے ولی نے اس عمل سے متعلق اپنی تحقیق بیان کی ہے، اور بہت سے اللہ کے ولیوں کی یہ بھی تحقیق ہے کہ یہ عمل اسم اعظم ہے، کیونکہ اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے، اگر آپ مالی طور پر بہت سی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، تو نماز میں صرف ایک لفظ کا طاقتور وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے کر لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، کیونکہ انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین کا یہ عمل ہے۔ اللہ کے نیک بندے یہ عمل کرتے ہیں۔ یہ عمل مصیبت زدوں کا روحانی سہارا ہے، بلکہ آج کے اس عمل سے متعلق امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ ایک لفظ نماز میں کہو، اللہ تعالی تمہاری دعا قبول کرے گا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نماز میں یہ لفظ کہنے سے بندے کے سابقہ گناہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز میں یہ لفظ کہنا مستحب ہے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ نماز میں اس لفظ کو کہنے سے آسمان والے متوجہ ہوتے ہیں، اور جو شخص یہ لفظ نہیں کہتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے قوم کے ساتھ جہاد کیا اور ان کے حصوں کا قرعہ ڈالا گیا، لیکن اس کا حصہ نہ نکلا، تو اس نے کہا میرا حصہ کیوں نہیں نکلا؟ تو ایک کہنے والے نے کہا کیونکہ تو نے نماز میں یہ لفظ نہیں کہا، اس لیے تمہارا حصہ نہیں نکلا۔ ناظرین، یہ لفظ اور اس لفظ کا عمل آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس عمل کے بارے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نیو یارک کی ایک جیل میں 1500 قیدی تھے، جن میں اکثر دل اور نفس کے مریض تھے۔ معالجین یعنی ڈاکٹرز مرض کے ازالہ کے لیے تمام قسم کے طریقے علاج کو استعمال کرنے کے بعد بھی ناکام رہے۔ بالآخر انہوں نے اس عمل کو آزمایا جو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ڈاکٹر اسامہ رازی آگے کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے ان قیدیوں پر نماز کے ذریعے علاج کو آزمایا جو عرصہ دراز سے بند کوٹھڑیوں میں رہتے رہتے دل کے مریض ہو گئے، ہم نے خود ان کو جمع کیا اور سب کے ساتھ نماز میں اس عمل کو خشوع و خضوع کے حد سے زیادہ اہتمام کر کے کیا، جس کا خود نماز میں اللہ کی طرف سے تقاضا بھی ہے۔ تو یہی قیدی اب 5 وقت کی نماز کے عادی بن گئے، اور 2.5 سال کے قلیل عرصے میں 1500 قیدیوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی، جس میں تقریباً 8 وہ قیدی جو غیر مسلم تھے۔ اس روحانی منظر کا مشاہدہ کر لینے کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں ناظرین، مسلمانوں کا نماز ادا کرنے کا طریقہ دوسرے تمام مذاہب یا عیسائیت کے ہر فرقے کے طریقے سے یکسر مختلف ہے۔ ناظرین، نماز کے بعد ہم جب دعا میں بھی ہلکی ہلکی آواز میں دل میں آمین کہتے ہیں، یہ آمین اسم اعظم ہے۔ نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب قاری یعنی امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ السلام علیکم کہہ کر اپنے بھائی سے سلام کرنا اور امام کے پیچھے آمین بولنا ایسی سنت ہے جس سے اللہ کے دشمنوں کو چڑ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود نے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا سلام کرنے پر اور آمین کہنے پر حسد کیا ہے۔ یہودی مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، سلام اور آمین کہنا ایسا عمل ہے جس سے ان کے حسد کی انتہا نہیں رہتی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آمین کثرت سے کہو۔ ناظرین، جب مجلس ہوتی ہے تو اس مجلس میں جب دعا ہوتی ہے تو اس دعا میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب فرشتوں کے ساتھ بندوں کی آمین مل جاتی ہے تو اللہ پاک قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے، برکت کی مہر لگا دیتا ہے اور اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب آپ یہ گمان کریں گے، آخر میں بھی آمین کہہ رہی ہوں اور میرے ساتھ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، اللہ میری حاجت، میری خواہش، میری آرزو پوری فرما دے۔ اگر میری آمین قبول نہیں تو فرشتوں کی آمین تو قبول ہے۔ الہی، میں تجھ سے مانگتی ہوں تیری رحمت کے واسطے جس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، لہٰذا خواتین و حضرات، آپ سب نے سب سے پہلے صبح کے وقت 25 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر سارا دن آمین کہنا ہے اور یہ گمان کرنا ہے کہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں۔ سارا دن آپ نے آمین کہنا ہے اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ جب کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو اس کو آمین پر ختم کرتا ہے، کیونکہ آمین کسی کاغذ پہ مہر لگانے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 3 چیزیں عطا فرمائی اور ان سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ نماز کو صفوں میں کھڑے ہو کر ادا کرنا دیا گیا اور سلام دیا گیا اور جنت والوں کو تحفہ ہے اور آمین دیا گیا۔ اس سے پہلے سوائے حضرت ہارون علیہ السلام کے کسی کو یہ تحفہ نہیں دیا گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین رب العالمین کی مہر ہے اس کے مومن بندوں کی زبان پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین کا کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب قبول فرما۔ آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ نقوی سے روایت ہے کہ امام ابن شیبہ ابراہیم نقوی سے روایت کیا ہے کہ جب امام لفظ آیت کہے تو اس کے جواب میں آمین کہنا مستحب ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر سورہ فاتحہ کو پڑھا، پھر کہا آمین، تو آسمان پر کوئی ایسا مقرب فرشتہ باقی نہیں رہتا جو اس شخص کے لیے استغفار نہ کرتا ہو۔ خواتین و حضرات، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں لفظ آمین کے فوائد و فضائل سے نوازے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران ایک جگہ اپنی سواری سے اترے تو قریب ہی ایک اور شخص بھی سواری سے اتر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن مجید کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے،
آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔